السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ بڑی فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو صحابہ اکرام اور تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین محرم کے مہینے میں خوب اللہ کی عبادت کرتے تھے اور روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، کیونکہ محرم کے مہینے میں عبادت کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر روزے رکھنے کا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم آج کل کے مسلمان جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ طرح طرح کے کام جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، جن کا دور دور تک کوئی قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے، ایسے بہت سارے کام ہم محرم کے مہینے میں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں محرم کے مہینے کی کچھ ایسے کام جو نہ سنت ہیں، نہ قرآن سے ثابت، نہ احادیث سے ثابت، بس پہلے سے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اکثر مسلمان ان کاموں کو دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ کام دین نہیں ہے، بلکہ بعض کام تو ایسے ہیں جو بدعت اور رسم و رواج کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ان کے کرنے سے نہ ثواب ہے، نہ اجر ہے۔ اور افسوس کی بات کہ آج ہمارا رشتہ نمازوں سے بہت کمزور ہے۔ فجر کی نماز میں آپ مسجد میں جا کر دیکھ لیں، انگلیوں پر آپ ان نمازیوں کو گن لو گے، اتنے نمازی بس۔ بعض علاقوں میں تو فجر کی نماز میں مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، اور آپ 10 محرم کو خود دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد روڈوں پر ہوگی، تعزیے اٹھا کر وہ لوگ جا رہے ہوں گے اور نعرے لگا رہے ہوں گے کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ظہر کی نماز ہو رہی ہوگی لیکن کوئی مسجد میں نہیں جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ صبح سے لے کے پورا دن اور رات سے پھر فجر کی نماز تعزیوں پر سو رہے ہوں گے، پوری رات گلیوں میں تعزیے رکھے ہوں گے، لیکن کوئی فجر کی نماز پڑھنے نہیں جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ شیطان نے ہمارے دماغوں میں ڈالی کہ دیکھو اصل محبت یہ ہے۔ حالانکہ اصل محبت کیا ہے؟ اصل محبت تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے، کیونکہ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو جو کام پسند آ رہے ہیں وہ مجھے پسند آنا چاہیے۔ بھائی کسی ایکٹر اور ایکٹریس سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے جیسا اسٹائل بنا لیتے ہیں، ان کے جیسے ڈریس پہنتے ہیں، ان کے جیسا بالوں کا فیشن اپنا لیتے ہیں، اور ان کی ایک ایک چیز سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے فوٹو سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے تھا کہ جیسے ان کی زندگی سنتوں کے مطابق گزری تھی، ایک نماز ان کی نہیں چھوٹی، کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی، جیسے وہ محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ ہونا یہ چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تقاضا یہ کہ جیسے انہوں نے اپنے نانا جان کی سنتوں کے لیے، اپنے نانا جان کے دین کے لیے قربانی پیش کی، میں بھی اپنی خواہش کی قربانی پیش کروں، میری نماز نہ چھوٹے، میرا روزہ نہ چھوٹے، میری سنتیں نہ چھوٹیں۔ ایٹ لیسٹ محرم کے مہینے میں میری ایک سنت نہیں چھوٹنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ محرم کے مہینے میں رسم و رواج میں ہم لوگ جس طرح سے اپنا پورا مہینہ، خاص طور پر یہ شروع کے 10 دن گزار دیتے ہیں، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ ایسے کام جو محرم کی رسم رواج بدعات میں آتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کو دین کا کام سمجھ رہی ہوتی ہے۔ میں آپ کی توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں جو تعزیے بنا رہے ہیں، جو سبیل لگا رہے ہیں، لنگر بنا رہے ہیں، اور محرم کے مہینے میں 10 محرم کو 1-2 دن پہلے سے جو کام کرنا شروع کرتے ہیں، وہ سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو شیعہ حضرات ہیں جو ماتم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، بس یہ ہے کہ وہ محبت کی ڈیفینیشن ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہے لوگ۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کی محبت کو کیا سمجھتا ہے کہ میں سردی میں اگر آئس کریم مانگ رہا ہوں، میں جو وش کر رہا ہوں، میرے ماں باپ مجھے میری وہ وش پوری کر دیں، تب تو محبت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں اپنی محبت کے طریقے، اپنے محبت کا اظہار میں جیسے کر رہا ہوں، بس یہی طریقہ ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا، نبی سے محبت یا اہل بیت سے محبت، اگر آپ اپنے طریقے پر وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ محبت نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اور اگر آپ اہل بیت سے محبت اور نبی سے محبت کا اظہار نبی کے طریقے پر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، تو وہ میرے طریقوں سے محبت کرتا ہے، میری سنتوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر آپ نبی سے، اہل بیت سے، صحابہ سے محبت کرتے ہیں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر، تو یہ محبت ویلڈ ہے ورنہ انویلڈ ہے، لیگل ہے ورنہ انلیگل ہے۔
آئیے جانتے ہیں وہ کام کون کون سے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل بھی کریں گے۔ نمبر 1، بچوں کو فقیر بنانا۔ محرم کے مہینے میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو فقیر بنا دیا جاتا ہے، غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی نے تو مانگنے سے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے تو بیان فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ اچھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سخیوں کے سخی، دینے والے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ بچوں کو فقیر بنا دیا جاتا ہے، نہ بچوں کو اسکول بھیجا جا رہا ہے، نہ مدرسے بھیجا جا رہا ہے۔ ارے بھائی، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو اپنے بچوں کو عالم بناؤ، ایجوکیٹڈ بناؤ، اس کی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ 8 محرم سے ہی بچے پڑھنے آنا بند کر دیتے ہیں، اسکول میں بھی چھٹیاں بچے کم آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر مجبوراً مدرسے والے، مکتب والے بھی چھٹی کر دیتے ہیں، چلو صاحب محرم کی چھٹی۔ اب بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فقیر بن کے علم کے واسطے مانگ رہا ہے، کوئی تعزیوں کے واسطے مانگ رہا ہے، کوئی جو ہے نا شربت بانٹتا پھر رہا ہے ادھر سے ادھر۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ یہ بچے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 10 محرم میں مولانا صاحب ہمارا بچہ چھٹی نہیں کرے گا، اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ بتاؤ، یہ ہونا چاہیے۔ تو بچوں کو فقیر بنانا یہ بہت غلط بات ہے، بچوں کو علم والا بناؤ، ہے نا۔ لاٹھی کھیلنا، لاٹھی کھیلی جاتی ہے، پنجہ چلانا، ماتم اور نوحہ کرنا۔ ماتم اور نوحہ کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہے کہ ماتم کرنا، اپنے چہرے کو نوچنا، کپڑے پھاڑنا اور مرثیے پڑھنا اور زمانہ جاہلیت کے طریقوں کے مطابق غم منانا، اللہ کے نبی نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تعزیے بنانا، تابوت نکالنا، پنجہ اور ڈولی بنانا بہت ہوتا ہے۔ سارے کام محبت میں ہو رہے ہیں، جتنے بھی مسلمان یہ کام کرتے ہیں محبت میں کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ محبت اگر آپ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں تو یہ محبت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت اگر آپ محبوب کے طریقے پر کر رہے ہیں تو یہ محبت قابل قبول ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے نماز نہیں چھوڑی کربلا کے میدان میں۔ میں ایٹ لیسٹ اتنا تو کر سکتا ہوں کہ محرم کے مہینے میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میں ایٹ لیسٹ اتنا تو کر سکتا ہوں کہ تعزیے نکال رہا ہوں، بھائی کس کے نام پہ نکال رہا ہوں؟ امام حسین کے نام پہ نکال رہا ہوں، ان کی محبت میں نکال رہا ہوں، اور مسجد میں اذان کی آواز آ رہی ہو، نماز ہو رہی ہو، اور میری نماز ہی نہ ہو اس دن۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی 10 محرم کا روزہ نہیں چھوڑا، اور کمال یہ ہے کہ 10 محرم کو میں لوگوں کو کھلا پلا رہا ہوں، کوئی روزہ نہیں رکھے گا۔ روزے سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اہل بیت نے کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑا 10 محرم کا، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تو 10 محرم کو روزہ رکھنا ہی جرم سمجھتی ہے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، آپ کھلائیے غریبوں کو۔ تو تعزیے بنانا، اور پھر کیا ہوتا ہے بھائی صاحب، تعزیے بننے کے بعد آپ جانتے ہیں، تعزیے جب بن جاتے ہیں تو لڑکیاں، عورتیں راتوں میں نکلتی ہیں تعزیوں کا دیدار کرنے کے لیے، اور جو بے شرمی، بے حیائی غیروں کے ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی ہے، وہ بے شرمی، بے حیائیاں ہم نے اب اپنے مسلمانوں کے درمیان ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تعزیے دیکھنے کے نام پر لڑکیاں نکلتی ہیں، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو بلا ضرورت عورت کے گھر سے نکلنے کو بھی پسند نہیں فرمایا، پھر وہ رات میں نکلے اور مردوں کے بیچ میں اس طرح سے۔ آپ سب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب آپ لوگ جانتے ہیں۔ اور بعض جگہ تو لڑکیاں، عورتیں جو ہے نا، ایسے ایسے شرکیہ کفریہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے تو اپنے فیروز آباد میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تعزیوں کے نام پر ان کو سجدے کرائے جا رہے ہیں، منتیں منگوائی جا رہی ہیں کہ اس تعزیے کے ذریعے تمہاری منت پوری ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کربلا کے میدان میں بھی اللہ کے سامنے دامن پھیلاتے ہوئے چلے گئے، اور تمام ایمان والوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس سے مانگنا ہے، وہی تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اسی لیے تعزیے بنانا، تابوت نکالنا، پنجہ ڈولی، یہ سب رسم و رواج میں آتا ہے۔ تعزیے کی ہسٹری کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ تعزیے کب سے بننا شروع ہوئے۔ کیونکہ دیکھیے، ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، 4 فقہا تھے۔ اور اس سے پہلے اگر چلے جائیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کتنے صحابہ اکرام موجود تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ان سے زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ فقہا، مفسرین، مجتہدین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف آپ جانتے ہو نا، بخاری شریف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کے ہم اور آپ محبت کر سکتے ہیں کیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اہل بیت سے۔ انہوں نے یہ سارے کام نہیں کیے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ میری بہت ادباً آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پڑھیے تاریخ کو،
دین اسلام کو آپ کتاب سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، رسم و رواج سے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے سوگ کے لیے خاص کپڑے پہننا، جیسے ہمارے شیعہ، ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سوگ منانا. یہ اسلام میں نہیں ہے درست. ہاں وہ محبت میں محبت میں شک نہیں کر رہا ہوں کسی کی، لیکن یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. خاص قسم کی نیاز، 10 محرم کی بڑی بڑی عجیب و غریب نیاز ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب 10 محرم کی فاتحہ کیسے لگائے؟ تو بھائی 10 محرم کی کوئی فاتحہ نہیں ہوتی ہے. فاتحہ کا مطلب کیا؟ ایسال ثواب. 10 محرم سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ صرف محرم کے مہینے میں ہی اس شہادت کے واقعے کو یاد رکھیں. آپ روزانہ اپنی زندگی کے ہر مقام پہ اس قربانی کو یاد رکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے مجھے نہیں جھکنا. میں ایک مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، میں باطل کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. صرف محرم کے لیے تھوڑی نہ ہے یہ قربانی کا واقعہ. تو 10 محرم کی نیاز، 10 محرم کا غسل بھی ایک ہوتا ہے. لوگ بولتے ہیں نا صاحب رات میں زمزم کا پانی آ جاتا ہے، ایسا بھی مشہور ہے. 10 محرم کا غسل بھی لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے. 10 محرم کی ایک نماز بھی لوگوں کے یہاں چلتی ہے، یوم عاشورہ کی نماز. اس طرح کی کوئی نماز اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا، جو عمل نبی نے بیان نہیں فرمایا اور اس کام کو آپ دین سمجھ کے کرو، کوئی چیز سنت نہ ہو اس کو آپ سنت سمجھو، کوئی چیز ہو ہی نہ آپ اس کو بنا لو، تو یاد رکھو یہ بدعت ہے. 10 محرم کی اگر کوئی نماز ہوتی تو اللہ کے نبی ضرور بیان فرماتے. ویسے تو آپ نفل جب چاہو جب پڑھو، لیکن 10 محرم کا نفل سمجھ کے آپ پڑھ رہے ہو، یہ غلط ہے. کیونکہ 10 محرم کو کوئی نفل نہیں ہوتے، 10 محرم کا کوئی خاص غسل نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے جمعے کا غسل بیان فرمایا، عیدین کا غسل بیان فرمایا، ہر طرح کے غسل کے طریقے بیان فرمائے، ہر خاص دنوں کے غسل بیان فرمائے. 10 محرم کا کیا غسل ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، لوگوں نے بنا لیا ہے نا. اسی طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیل اور صاحب نظر و نیاز یہ بہت چلتا ہے. اور جتنے بھی لوٹنے والے ہیں وہ سادہ بیچاری عوام کو، بولی والی عوام کو خوب لوٹتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو ہے نا، اب دیکھیے آپ گلی محلوں میں لڑکے کھڑے ہو جائیں گے سبیل کے نام پہ، لاؤ بھائی چندہ لاؤ، یہ کرو وہ کرو. نہ نمازوں سے مطلب، نہ قرآن سے مطلب، نہ نبی کی سنتوں سے مطلب. اور گھروں میں بھی یہ سب چل رہا ہوگا، ادھر کا شربت ادھر سے ادھر، کوئی درود شریف نہیں پڑے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، کربلا کا واقعہ اگر میں کسی سے پوچھ لوں تو کوئی کھڑے ہو کے نہیں بتا سکتا کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا تھا، اس واقعے کے ہونے کی وجہ کیا تھی، کون سی تاریخ میں یہ پیش آیا، اور حضور کے کتنے سال کے بعد. تاریخ کا کسی کو تاریخ اسلام کا پتہ ہی نہیں، بس جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. اسی طرح سے براق بنانا اور ان کو سجدے کرنا، براقیں بنائی جاتی ہیں اور براقوں کو دیکھنے کے لیے لڑکیاں جاتی ہیں، عورتیں جاتی ہیں، براقوں کے سامنے سجدے کروائے جاتے ہیں. آپ اگر غور کریں براقوں کے بارے میں تو دیکھیں غیروں کا سیم ایز اٹ از طریقہ ہمارے بیچ آتا چلا جا رہا ہے. کیا ہمارا جو آپ کا اسلام ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، کہ یہ وہ اسلام ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی تو بہت سارے صحابہ موجود تھے نا. صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء، مفسرین، مجتہدین، جن کو ہم بزرگ مانتے ہیں. کیا انہوں نے یہ سب کیا؟ نہیں ملے گا آپ کو. اسی طرح سے ڈی جے ساؤنڈ والی قوالیاں، نعتیں، دھوم دھڑاکا چل رہا ہوتا ہے، اور پوری رات یہ دھوم دھڑاکا چلتا رہتا ہے 3-4 بجے. پورے ہماری گلیاں بھری رہتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے فجر کی نماز میں جب آپ مسجد میں جا کے دیکھیں تو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں. یہ کون سی محبت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ بس آپ اپنے دل سے پوچھئے گا اور ان تمام کاموں سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کیجئے گا. اور ٹھیک ہے آپ کر بھی رہے ہیں، میں منع نہیں کر رہا، ٹھیک ہے کیجئے، آپ میرے سے ڈس ایگری ہو سکتے ہیں، نو پرابلم، لیکن ایٹ لیسٹ نماز تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. انہوں نے تو کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑا، دین اسلام کی ایک ایک چیز پر انہوں نے عمل کیا، اور دین اسلام کے لیے ہی انہوں نے قربانی پیش کی. بس آپ خود سے پوچھئے، کیا میں محبت کے ان طریقوں کو فالو کر رہا ہوں کہ آخرت کے میدان میں جب اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، تو کیا اللہ میرے ان کاموں سے خوش ہو جائے گا؟ تعزیے نکالنے والا اپنے آپ سے پوچھے
یہ جو میں نے نماز چھوڑی تھی ظہر کی عصر کی اور تعزیے میں نکال رہا تھا، کیا اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میری اس محبت سے خوش ہو جائے گا؟ نماز کا مجھے پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، سنتوں کا پتہ نہیں، اور میں کہہ رہا ہوں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پکڑا کب ہے، چھوڑو گے کہاں اب؟ عمل کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔